السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کن لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیات نازل کی ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں کے متعلق اللہ نے یہ آیات اور یہ الفاظ نازل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی یہ لوگ جب ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، جب ان کو اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کو اللہ کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے، تو یہ لوگ اگرچہ تاجر ہو، یہ لوگ اگرچہ زمیندار ہو، یہ لوگ اگرچہ نوکری کرنے والا ہو، جو بھی ہو، جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، اور ان کو اگر بعض اوقات ان کو نقصان بھی ہوتا ہے تو یہ اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ دنیا کا نقصان، دنیا کی وہ پریشانی وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ایک حکم کو چھوڑنا اور اس میں نقصان یہ لوگ برداشت نہیں کرتے۔ تو پھر ان لوگوں کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ رجال لا تلہیہم، یہ رجال، یہ آدمی، یہ لوگ جب یہ اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ محبت کا ایک اعلان ہے کہ یہ لوگ کرتے ہیں اپنے اعمالوں کے ذریعے سے، تو پھر اللہ رب العزت بدلے میں ان لوگوں کے ساتھ محبت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ لوگ تو دنیا میں گناہگار انسانوں کے درمیان اللہ سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت بدلے میں ان لوگوں سے محبت کا اعلان کہاں پر کرتے ہیں؟ فرشتوں کی مجلس میں اللہ کرتا ہے، ان نورانی مخلوق کے درمیان کرتا ہے، ان رحمتوں والی اور جو سارے عمر انہوں نے عبادت میں گزاری ہے، اللہ رب العزت ان کے درمیان ان لوگوں سے محبت کا اعلان کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے احکامات پر دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کے فائدے اور نقصان کو آخرت کی دنیا پر اور آخرت کی زندگی پر اس کو ترجیح دیتا ہے، تو ان لوگوں کے متعلق بھی اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یعنی یہ لوگ جو ہے جب ان کے پاس ہمارے دین کا کوئی حکم آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف آنے کا حکم آتا ہے، تو یہ لوگ اعراض کر لیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری ذکر سے اعراض کیا، یعنی نماز سے اعراض کیا، زکوٰۃ سے اعراض کیا، روزے سے اعراض کیا، اور جتنے بھی احکامات ہیں ان سب سے اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اعراض کیا، یعنی منہ موڑ لیا، تو پھر بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے معیشتاً عن ذکر معیشتاً ضنکا، یعنی ہم نے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ پھر ان لوگوں کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، دنیا کے ہر قسم کے اسباب ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ پریشان رہتے ہیں، ان لوگوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دل کا سکون ان لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اور اطمینان میرے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے صاف طور پر ہمیں بتا دیا۔ اب ان لوگوں نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، جس میں سکون بھی ہے، جس میں خوشی بھی ہے، جس میں اطمینان بھی ہے، تو پھر ان لوگوں کو سکون کہاں سے ملے گا؟ جس چیز میں سکون ہے، اطمینان ہے، اس چیز سے ان لوگوں نے منہ موڑ لیا۔ من اعرض عن ذکری، یہاں پر بھی اللہ ذکر کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہاں پر اللہ بذکر اللہ، وہاں پر بھی ذکر کا تذکرہ ہے، یعنی وہ چیز جس میں اللہ نے سکون رکھی ہے، جس میں اللہ نے چین رکھا ہے، اسی چیز سے ومن اعرض عن ذکری ان لوگوں نے منہ موڑ لیا، تو بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے معیشتاً ضنکا، ہم نے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ تو تنگ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مال تو ہوگا ان لوگوں کے پاس، اسباب تو ہو گیا، محلات ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا ان لوگوں کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہوگی، اور یہ دنیا کی سزا ہے جو اللہ رب العزت ان لوگوں کو دے گا۔ آخرت کی کیا ہے؟ آخرت کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین سے اعراض کیا ہوا ہے، تو یہ نابینا ہوں گے، ان لوگوں کے آنکھوں میں نظریں نہیں ہوں گی، وہ روشنی ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں تو ہمارے آنکھوں میں نظریں تھے، ہم بینا تھے، اب نابینا ہو گئی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو فرمائے گا
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا تھا، آج آپ کا رب آپ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا تھوڑا سا عمل، بہت سے اعمال اس کے مقابلے میں وہ تھوڑا سا عمل جو اخلاص کے ساتھ ہو، وہ اللہ رب العزت قبول کر لیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آج تیار بیٹھا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اور اللہ رب العزت بہت جلد راضی ہوتا ہے۔ جب فرعون غرق ہو رہا تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ اس آخری وقت میں اگر اس نے ایک بار بھی مجھ سے توبہ کیا ہوتا تو میں معاف کر دیتا۔ تو اللہ رب العزت، ہم نے تو خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ہم نے تو شرک نہیں کیا ہے، ہم سے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر پا رہے۔ تو آج اپنے رب کو راضی کر لو، آج اپنے رب سے تعلق بناؤ، اور ان اعمالوں پر، ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میں کیا بتا رہا ہوں، کوشش کرنا ہے، بس اس سے آگے نہیں جانا۔ اگر ہم کوشش کریں، دل سے کوشش کریں، تو توفیق اللہ دے گا۔ ہم کوشش بھی نہ کریں، ہمارے دل میں وہ طلب بھی نہ ہو نیک اعمال کرنے کی، اپنے رب کو راضی کرنے کی طلب بھی نہ ہو، تو پھر مشکل ہوگا۔ اگر ہم صرف کوشش بھی کریں اپنے رب کو راضی کرنے کی، تو اللہ رب العزت، یقین کرے، اللہ رب العزت انسان کو توفیق دیتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ کیا سوچتا ہے، یہ کیا، اس کی فکر کیا ہے، اس کی ذہن کیا ہے، تو اس کے متعلق، اسی کے مطابق اللہ اس انسان کی زندگی کی فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بات اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا دیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں گے۔ تو مختلف مشورے صحابہ نے دیے، لیکن وہ حضور کو پسند نہیں آئے۔ پھر حضور نے کہا کہ آپ لوگ آج سوچو، کل انشاءاللہ اس پر دوبارہ بیٹھیں گے اور اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ تو ایک فکر ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی، ایک سوچ بیٹھ گئی کہ ہر صحابی یہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ میں بہتر سے بہتر مشورہ دوں کہ اس طریقے پہ عمل ہو جائے اور لوگ نماز کے لیے جمع ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس فکر اور سوچ کی وجہ سے اللہ نے ایک صحابی کے ذہن میں اذان کی یہ مثال ڈال دی اور یہ طریقہ سکھلا دیا۔ تو اللہ فیصلے کرتا ہے انسان کی فکر اور سوچ پر۔ اگر آپ کی فکر اور سوچ یہ ہو کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں گا، اور میں ہر حکم پر کیسے بھرپور عمل کروں گا، اور اسی کے مطابق پھر آپ کوشش کرتے ہو، تو اللہ رب العزت ضرور توفیق دے گا نیک اعمال کی۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔